وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی وفات کے فوراً بعد مدینہ کے قریب ہی ایک بستی ہے. اس بستی میں ایک شخص مسیلمہ نامی وہ نبوت کا اعلان کر دیتا ہے. اس کے بارے میں پہلے بھی اطلاعات پہنچ چکی ہیں کہ وہ شخص کو مشکوک حرکات کرتا ہے. ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا اے محمد، اگر آپ مجھ سے میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں تو میں اپنے علاقے میں آپ کا تعاون کروں گا. ایگریمنٹ سے مراد کیا تھا کہ اس کی نبوت کے حصے کو مان لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی. اللہ کے رسول فرمانے لگے تم اگر اس چھڑی کا بھی مطالبہ کرو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد 30 کے قریب دجال دنیا کے اندر آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ کے فرستادہ رسولوں اور نبیوں کی آخری کڑی ہوں. نبوت میرے بعد ختم ہو چکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت حق جو پوری انسانیت کے لیے فراہم کی تھی وہ مکمل کر چکے، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے قیامت تک کے لیے میری سنت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے. جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا ان کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، کہنے لگے ایک انتہائی خوشنما عمارت ہے اور اس عمارت کے کونے کے اندر تھوڑا سا کام باقی رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عمارت جو ہے وہ نبیوں کی عمارت ہے. اس کے اندر جو چھوٹا سا حصہ رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ عمارت بدنما نظر آتی ہے وہ میں ہوں. میں آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں. میرے بعد وحی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. کوئی بندہ بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا. مسلمہ کذاب کے بارے میں آپ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کی رحلت کا غم مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کشی کرتے ہیں مسلمہ کذاب کی طرف. مقصد کیا ہے کہ ختم نبوت کا وہ جو عظیم فریضہ مسلمانوں کے ذمہ ہے اس کو بچانا ہے. جو شخص ختم نبوت کے اندر کچھ رخن اندازی کرے گا اس کو کسی صورت کے اندر معاف نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی توہین یہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں. یہ بہت بڑی توہین ہے. اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا ہے کہ کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نبوت کا مدعی ہو. نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جس نے بھی دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. انہی رسوا ہونے والوں میں سے ایک کا نام غلام احمد قادیانی ملعون ہے. غلام احمد قادیانی کا دعویٰ کیا تھا؟ شروع میں اس نے کچھ مناظرے کیے، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا رہا. اس کے اندر اس کو دیکھا کہ عیسائی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، بھاگ لیے. اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر مشہور کیا. اور یہ غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے
پہلے دعویٰ کیا کہ میں مصلح ہوں، یعنی اصلاح کرنے والا ہوں میں، اور پھر اس نے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں۔ مصلح تو سمجھ گئے کہ اصلاح کرنے والا، مجدد کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر جو چیزیں امت مسلمہ کے لوگوں کی وجہ، ہمارے اور آپ کی وجہ سے جو چیزیں ہم نے کم کر دی ہیں، جن چیزوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے، ان کی دوبارہ تجدید کی جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، ان کی سنت کو دوبارہ اس حالت کے اندر لانے کی کوشش کی جائے جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھا۔ اس کو مجدد کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر صدی کے آخر پہ اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جو دین کی اصلاح کرتا ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں محمد بن عبد الوہاب سعودیہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورے معاشرے کے اندر وہی شرک جو اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر تھا، وہی شرک جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا، وہ دوبارہ جزیرہ نما عرب کے اندر منتشر ہے۔ لوگ صحابہ کی قبروں پر بیٹھ کے ان سے آؤ مناجات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان درختوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں یا عزت کرنا شروع کرتے ہیں جن درختوں کے نیچے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔ یہ وہ عقیدے کی خامیاں تھیں جو عرب کے اندر بھی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے کے اندر وہ لوگ عقیدہ توحید سے زیادہ واقف نہیں تھے، اور اس سلسلے کے اندر توجہ بھی ان کی نہیں تھی، لہٰذا یہ شرک وہاں منتشر ہوتا رہا۔ آخر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو سٹارٹ کیا، اور اساں سے تمام جزیرۃ النظر عرب سے تمام شرکیہ اوہام جو تھے وہ ختم کر دیے۔ جنت البقیع کے اندر صحابہ کی قبروں کو بنا کے مقبرے بنا دیا گیا تھا۔ لوگ ان کی ایسے ہی تکریم کیا کرتے تھے جیسے آج مشرکین جو ہیں وہ قبروں کی پرستش کرتے ہیں، ویسے ہی معاملہ تقریباً وہاں پہ تھا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ نے یہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ جہاں بھی کوئی شائبہ نظر آیا جس کے اندر لوگ شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ان کو ہوا یا انہوں نے دیکھا کہ مبتلا ہیں، ان تمام آثار کو ختم کر دیا۔ اور یہ کام یاد رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا علی تم جاؤ، جہاں بھی کوئی قبر تمہیں 2 بالش سے اوپر نظر آئے اس قبر کو مسمار کر دو، زمین سے برابر کر دو، اور علی جہاں پہ تم موسیقی کے آلات دیکھو ان کو تلف کر دو۔ یعنی یہ کام کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کا اپنی زندگی کے اندر حکم دے چکے تھے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کیونکہ انگریزوں کے دور حکومت کے اندر پیدا ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودی عیسائی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا رخنہ پیدا کیا جائے مسلمانوں کے اندر تاکہ ان کا کام آسان ہو سکے۔ مرزا غلام قادیانی کے اندر مصلح اور مجدد ہونے کے بعد دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا تھا کہ میں امت محمدیہ کے اندر پیدا ہوا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا ایمان ہے، اور میں انہی کا تتمہ ہوں۔ اس معاملے کے اندر اس سے بہت سی ایسی مغلظات بقی ہیں جس کا تذکرہ کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اصل مقصد جو ہے ہمیں یہ واضح کرنا ہے کہ اس کا دعویٰ کیا تھا، اس دعوے کے اوپر کیا دلائل وہ دیتا تھا۔ پوچھا گیا کہ تم اگر امت محمدیہ کے فرد ہو تو یہ کیسی بات ہے کہ تم اپنے آپ کو نبی اور رسول بھی کہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول کی ہو بہو شبیہ میں ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مجسم جیسے دیکھا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور مختلف طریقے سے مناظروں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے ڈیبیٹ کرنے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور ڈیبیٹ کے بعد کبھی بھی یہ بندہ ٹھہرتا نہیں ہے، بھاگتا ہے وہاں سے۔ اور ایک بڑے مشہور عالم ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ،
جو امرتسر کے رہنے والے تھے انہوں نے اس کو چیلنج کیا، بات چیت ہوئی، بات چیت میں وہ ٹھہر نہ سکا، آخر بات مباہلے تک پہنچی۔ مباہلہ کیا ہے کہ دو بندے جن کے درمیان کوئی اختلاف ہو، وہ دونوں لوگ اپنی اولاد کو لے کر آئیں، اپنی بیوی بچوں کو لے کر آئیں، میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے یہ عہد کریں، اللہ اگر میں جھوٹا ہوں میرے اوپر تیری اور تیرے فرشتوں کی لعنت ہو۔ دوسرا فریق بھی بالکل ایسے ہی بات کہتا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور ایک بات یہ رکھی گئی کہ جو سچا ہوگا وہ دوسرے کی زندگی کے اندر اس کو زندگی ملے گی اور جھوٹا اس کی زندگی کے اندر مر جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ وہ 40 سال پہلے دنیا سے ذلیل ہو کر رسوا ہو گیا، دنیا سے رخصت ہوا، اور ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 40 سال کے بعد فوت ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی باتوں کو اگر غور کیا جائے کہ کوئی ذی شکل ذی عقل انسان جس کے اندر تھوڑا سا بھی عقل و شعور باقی ہے، وہ اس کی باتوں کو سنتے ساتھ ہی کہے گا کہ یہ بندہ نبی رسول کہنا تو دور، یہ بندہ تو انسان کہلانے کے بھی متفق نہیں ہے اس کے اوپر، کہ اس کی حالات ایسے ہیں، اس کی پوری زندگی غلاظت کے اندر گزرتی ہے، پوری زندگی کے اندر اس کی جو اس نے پیشن گوئیاں کی تھی وہ سب اس کے سامنے آ کے وہ اس کو ذلیل کرتی ہے۔ اور یہ اس کے دعوے اتنے بڑے بڑے دعوے تھے کہ لوگ حیران ہیں کہ یہ بندہ کیسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے وہ سرکار تھی جو اس کا یہ پروردہ تھا۔ انگریزوں کی حکومت کے اندر انگریزوں نے اس کو اوپر پروان چڑھایا، اس کو تشریح کی، اس کو آزادی کا موقع عطا فرمایا کہ تم جو جی چاہے کرو، تمہیں آزادی ہے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس شخص نے جو مغلظات بقی ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ تمام چیزوں کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ چند پیشن گوئیاں جو اس نے کی تھی وہ یاد رکھ لو، میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ پہلی پیشن گوئی سے یہی کہی کہ جس وقت میرا ظہور ہوا ہے میں دنیا کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام قائم کروں گا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس وقت مہدی کا ظہور ہوگا، مہدی کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر وہ تشریف لائیں گے، بحیثیت امتی لے آئیں گے دنیا کے اندر، وہ باطل کو مٹا دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جتنے لوگ بھی اسلام کے خلاف ہیں یا تو ان کو سرنگوں کر دیں گے یا ان کو دنیا کے اندر مسلمانوں کا محکوم بنائیں گے۔ ایسی کوئی بات ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں نہیں ملتی۔ اور دوسری سے ایک اور بات کہی، اور اس لعین نے کوشش کی ہے کہ وہ معاملہ جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا رہا ہے، بالکل اسی نقشے پر چلنے کے لیے مختلف پیشن گوئیاں کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہماری ایسی ہے جس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش پہ پڑھایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھایا، وہ آپ کی زوجہ مبارکہ بنی۔ تو بالکل غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کہا کہ محمدی بیگم جو حنفیوں کی خاتون تھی اس کے اوپر یہ عاشق ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا نکاح اس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کر دیا ہے اور کوئی بندہ اسے مجھے چھین نہیں سکتا۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ محمدی بیگم کا نکاح ایک اور بندے سے ہو گیا، وہ اس کو رخصت کر کے اپنے گھر بھی لے گیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کروایا ہے، وہ عورت کسی اور کی ہو گئی اور یہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اس کو وہ عورت نہ مل سکی۔ اور اس کے بعد ایک اور سے بات یہ کہی، کہنے لگا کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوست و قتال، جہاد کو اس نے موقوف کر دیا کہ آج کے بعد جہاد کا نام کوئی نہیں لے گا، جو جنگ ہے اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے دین کے دشمنوں سے جنگ ہے، اس کو اسے موقوف کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ جنگ کی دعوت نہیں دے گا، نہ جنگ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا ہے، میں تمام اصلاح کر کے جاؤں۔ اس غلام احمد قادیانی نے بے تحاشا کتابیں لکھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ اس کے مخالفت کے اندر کوئی اور بات کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، صرف کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو،
آپ کو پتہ چل جائے کہ اس شخص کے اندر جو باتیں سے لکھی ہیں، جو کہیں ہیں، وہ اس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ذی شعور شخص ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے جو فرشتہ انگریز ہے۔ اللہ کے رسول کے اوپر تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نا، یہ کہتا ہے ایک فرشتہ ہے جس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ اب نام بھی دیکھو کیسے رکھے ہوئے، چن چن کے نام رکھتا ہے تاکہ قیامت تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، ذلیل کرتے رہیں۔ اس فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، وہ اس کو لا کے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتا ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے حیض بھی آتا ہے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ ایک بندہ مرد ہو، اس سے کوئی کہے کہ تمہیں حیض بھی آتا ہے، وہ خود دعویٰ کرے مجھے حیض آتا ہے، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ مرد ہے، عورت ہے، یہ درمیانہ ٹرانسجنڈر کا معاملہ ہے، کیا ہے یہ؟ لیکن وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے ایسے نکلوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ذلیل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا مرتبہ اللہ کے رسول کے برابر ہے، بلکہ کئی مقام پہ کہتا ہے کہ میرا مرتبہ محمد علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ میرے ماننے والے، میرے اوپر ایمان لانے والے وہ تمام صحابہ کی مانند ہیں، اور اس کے اندر پہلا جو ان کا خلیفہ بنتا ہے کہتا ہے اس کا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے، پھر عمر جیسا ہے، پھر علی ہے، عثمان جیسا ہے، تمام مراتب وہ اپنے تقسیم کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو منسوخ نہیں کیا۔ اب دیکھیں، سوچئے اس کی خباثت دیکھیں، کتنا ہوشیار ہے یہ۔ کہتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، وہ وحی باقاعدہ منقول و مصدقہ اور لکھی ہوئی پڑھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ میرے ملفوظات ہیں، میری کچھ کہانیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر وحی نازل ہوئی۔ اور قرآن جو ہے وہ اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے، لیکن اس قرآن کو میں منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ لوگوں کو دوبارہ قرآن کی طرف دعوت دینے آیا ہوں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور ایک اور سے بات کی، بڑے عجیب سی بات، کسی نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ جو لوگ مسلمان ہیں لیکن تمہارے اوپر ایمان نہیں لائے، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ کہنے لگا وہ تمام کافر ہیں۔ جو لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، بے شک محمد کے دین کے اندر وہ داخل ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہوں، لیکن مجھے کیوں نہیں، مجھے نبی نہیں مانا، لہذا وہ کافر۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ میرے نام ماننے والے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ حضرات میں جو باتیں کر رہا ہوں سمجھتا ہوں کہ بڑی سخت باتیں ہو رہی ہیں یہ، لیکن یقین کیجئے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں ایک چیز بھی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں تفصیل سے، اس سے بھی بدترین چیزیں آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں جو غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور اس کو لکھنے کے اوپر وہ پریشان بھی نہیں ہے۔ اور اس کے حافظے کا معاملہ دیکھ لیجئے، میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اس حافظے کا معاملہ یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ نبی اور رسول کی خاصیت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاسبانی کی ہوتی ہے۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کا اپوائنٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتے ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتے ہیں، کیونکہ اس سے نبی سے کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت سرزد نہیں ہو پاتی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا انہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی اور رسول آئیں وہ وجیح شکل ہوتے ہیں، اچھی شکل کے، اچھی کردار کے مالک ہوتے ہیں، اور جتنے بھی نبی رسول ہیں وہ ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے وما، اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اللہ کے رسول وہ ہیں جو اپنی خواہش سے، نفس سے نہیں بولتے، بلکہ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ اور نبی اور رسول کی زندگی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، تمام لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل ہوتی ہے۔ اور نبی اور رسول ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے وہ رسالت کا جو منصب اس کے اوپر حرف آتا ہو۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ اس نے جہاں پہ بہت ساری اور ایسی باتیں کی ہیں، اس کو ایک بیماری تھی، اس کا پیٹ ہمیشہ خراب رہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے کیا کہ ایک پیٹ خراب رہتا، دوسرا اس کو پیشاب کی بیماری، اس کو پیشاب ہمیشہ بہتا رہتا تھا، قطرے نکلتے رہتے تھے، اس کی بیماری تھی، اللہ نے دی تھی، ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے۔ اور اس نے اپنے بیوی کو حکم دیا تھا کہ دیکھو میں گڑ کھانے کا بڑا شوقین ہوں، گڑ بڑے شوق سے کھاتا ہوں،
تم یوں کرو، میرا جو کرتا میں نے پہنا ہوا ہے اس کے دائیں جیب کے اندر میرا گڑ ڈال دیا کرو، بائیں طرف مٹی کے ڈیلے ڈال دیا کرو، تاکہ میں جب میرا پیشاب آئے تو مجھ سے پیشاب پر سکھا سکوں، اور جب جی چاہے گڑ کھانے کا تو دائیں جیب سے گڑ نکال کے وہ بھی کھا لو۔ بیوی دیکھتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے جیب سے مٹی کا ڈیلا نکالتا ہے، اس کو چک مارتا ہے، کھاتا ہے اس کو، وہ پھر کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا میری بیماری سے تک بڑھ گئی کہ مجھے اس کی مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی، جو میں کھا رہا ہوں وہ گڑ کا ذائقہ مجھے نہیں آ رہا۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے جس جیب سے نکال کے تو کھا رہا ہے وہ مٹی کا ڈیلا ہے، گڑ دوسرے جیب کے اندر ہے تیرا۔ اسے اندازہ لگا لیجئے یہ بندہ نبوت کا مدعی ہے۔ اور دنیا کے اندر اور ہے بے تحاشا سی باتیں وہ سمجھتا ہے۔ ایک کتاب انوار الخلافت کے صفحہ نمبر 62 پہ لکھتا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کا خزانہ خالی ہو گیا ہے، اور ان کی سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور جو بھی نبی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور میں بہت غنی ہوں۔ اور اس قسم کے مغلظات اور بکتے بکتے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد باتھ روم میں گیا، وہیں پہ گرا، اور پتہ نہیں کہ چل سکا کہ مرزا غلام احمد قادیانی گئے ہوئے تھے رفع حاجت کے لیے، واپس نہیں آئے۔ پتہ چلا جب دروازہ توڑ کے اندر گھسا گیا تو دیکھا مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ اپنی غلاظت کے اندر لت پت ہے، غلاظت کے اندر بالکل بھرا پڑا ہے۔ اس کو باہر نکالا گیا، اس کو نکال کے صفائی کی گئی، اور یہ بات چھپا لی گئی ایک دم۔ لیکن پھر اس کے لوگوں نے خود ان کے خلیفاؤں نے یہ چیز نشر بھی کر دی کہ واقعی ایسا معاملہ غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مسئلہ پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہے۔ قادیان کے اندر اس شخص کو جنم وصال کر دیا گیا، وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی ذریت چلی، وہ ذریت جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے مطابق ہی ویسے ہی جانتے چلے گئے۔ اسے تشریح ایسی قرآن کی کیا جو بندے کو سمجھ نہیں آتی، جیسے کہ اسی کا ایک بیٹا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، اور ہم معذرت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، ہمارے ملک کے چیف جسٹس نے اس کی ہم نوائی کی ہے، اس کو ٹائم دیا ہے، اس کو وقت دیا ہے کہ تم اس کی ضروریت جو جی چاہے کرو، پاکستان کے اندر تمہیں کھلی اجازت۔ یاد رکھو، دو چیزیں یاد رکھو۔ پہلی بات یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، دجال ہے، زندیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو بندہ اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی ہمدردی حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں اس کی تائید کرتا ہے، وہ بالکل ویسا ہی ہے۔ اگر کوئی فتویٰ ہم سے لینا چاہے، فتویٰ ہم دینے کو تیار ہے کہ جو بندہ بھی غلام احمد قادیانی کی تائید کرتا ہے، اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کی ہمدردی کرتا ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا وہ خود کافر تھا۔ اور اس کا نتیجہ فائز عیسیٰ صاحب ان کے اعلان کے مطابق، ان کے فیصلے کے مطابق نتیجہ پاکستان کے اندر جاری ہو چکا ہے۔ ایک بندہ جس کا نام غالباً غلام قادر غالباً اس کا نام ہے، وہ صادق آباد یا رحیمار خان کا رہنے والا ہے، اس کی ویڈیو منتشر ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول آخری نبی اور آخری رسول تھے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ وہ آخری رسول نہیں تھے۔ کہتے ہیں قرآن کے اندر جہاں اللہ کے رسول محمد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، نام بتلا دیا کہ ان کا نام ہے، اور جہاں پہ نام صرف رسول آیا ہے اس سے مراد محمد علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد وہ دنیا میں آنے والے دوسرے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بالکل وہی الفاظ ہیں جو غلام احمد قادیانی کے تھے کہ جو بھی قرآن کو سامنے رکھ کر لوگوں کی اصلاح کرے گا وہ اللہ کا رسول ہے۔ مثال دیتا ہے کہ اگر تمہارا شہباز شریف اگر لندن گیا ہے، جا کے اس نے قرآن کی دعوت پیش کی ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں اللہ کے رسول ہیں۔ جو بندہ بھی قرآن کو سمجھ کے قرآن کی دعوت کو پھیلاتا ہے وہ رسول ہے۔ اور ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ ان کو عبادت کا حق حاصل ہے، ان کو مسلمان کرانے کا حق حاصل ہے۔ ان کو جو کافر قرار دیا تھا 74 کے اندر، جو ہمارا آئین بنا تھا، قانون بنا تھا کہ ان کو کافر قرار، ان کے اندر شک کیا تھی؟ ایک شک یہ تھی کہ یہ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوائیں گے، بائی فورس منع کیا جائے گا تو آپ کا مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، محمد علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ تیسری بات، یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ چوتھی بات، یہ لوگ اذان نہیں دے سکتے۔ پانچویں بات، ان لوگوں کو کبھی بھی مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
یہ اپنی دعوت نہیں دے سکتے. پھر ایک بات، قاضی فائز صاحب جو بڑا لرنر آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں حرف کل ہوں. وہ قرآن کی ایک آیت کی دلیل پیش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی طور کو، کسی شخص کو یہ بائی فورس نہیں کہتا تو مسلمان ہو جاؤ. یہ اس کو اپنے دین سے ہٹانے کی دعوت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. وہ مسلمانوں تمہارے بھی ذمہ یہ ہے کہ تم نے کبھی بھی کسی غیر مسلم کو بائی فورس مسلمان نہیں کرنا. جب تک اس کا اپنا دل خود آمادہ نہ ہو تم نے مسلمان ہونے کی ان کو دعوت دینی ہے، لیکن بائی فورس نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے کسی آیت کو آپ قائدین کے اوپر لگا لیجئے، ان کو بھی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے دین کی دعوت کریں، جو بھی چاہتے ہیں دنیا کے اندر پیش کریں. یہ انتہائی غلط قسم کی انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی گئی، وہ تحریف ہے قرآن کے اندر ہی. یاد رکھو، ہمارے ملک میں عیسائی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو رہتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر سکھ رہتے ہیں، زرتش رہتے ہیں، بدھسٹ رہتے ہیں، تمام لوگ. ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتے، کسی کو یہ نہیں کہتے مسلمان ہو جاؤ ورنہ 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 ایسی چیزیں ہم کبھی بھی نہیں کہتے. لیکن ان کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے. ایک صحیح اسلامک اسٹیٹ کے اندر ان کو عام پبلک کے اندر اپنا دین کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہوتی ہمیشہ کے لیے، یاد رکھ لیجئے. اور ضمنی ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کو معلوم ہوگا، کچھ عرصہ پہلے ہمارے اسلام آباد کی I8 کے اندر نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومت کے اندر انہوں نے ہندوؤں کو ایک جگہ الاٹ کی تھی کہ تم یہاں پہ اپنا مندر بنا سکتے ہو. وہ مندر بنانے کی کوشش کی گئی فنڈنگ کے لیے. آپ کو معلوم ہے یہ شیطانی کام کے اندر تو لوگ بڑھ کے پیسہ دیتے ہیں. دنیا کے اندر کہاں سے کہاں لوگ آئے، اربوں روپے جمع کر لیے کہ ہم مندر یہاں بنائیں گے I8 کے اندر. شریعت کا معاملہ سمجھ لیجئے. شریعت کے اندر یہ ہے کہ کسی ایسے علاقے کے اندر جو مسلمانوں نے بزور بازو فتح کیا ہو، اس سے پہلے وہ علاقہ کفار کی غیر مسلم کی تسلط کے اندر ہو، اس کے اندر جو عبادت گاہیں پہلے بنی ہوئی ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کو توڑا نہیں جائے گا. ہندوؤں کا ہے، عیسائیوں کا ہے. گرجے آپ بھی دیکھ لو، وہاں سید پور کے اندر ان کے مندر موجود ہیں، پنڈی کے اندر مندر موجود ہیں، بے تحاشا یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو ہندوؤں کے مندر ہیں، گردوارے ہیں. ان کو حفاظت رکھی جائے گی. اگر لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان کو تزئین و آرائش کے لیے بھی حکومت انتظام کرے گی، اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن یاد رکھو کسی ایسی اسٹیٹ کے اندر جو نئی بنی ہو، اس کے اندر نئی عبادت غیر مسلموں کو بنانے کی اجازت نہیں ہے. بالکل قطعی طور پر شریعت میں معاملہ نہیں بنا سکتے. پرانی کو بچانا ضروری ہے اور نئی کو بننے سے روکنا ضروری ہے. دو یاد رکھیے معاملہ. جب ہی ہم نے کہا تھا کہ جو بندہ یہ حرکت کرتا ہے، جس نے الاٹ کیا ہے وہ بھی مجرم ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے. کسی غیر مسلم کو کوئی مسلمانوں کی جگہ نہ خرید کے دے سکتا ہے نہ عاریتاً دے سکتا ہے. وہ اس میں اجازت کی ہے ہی نہیں. اس طریقے سے قائدیانوں کے بارے میں یاد سمجھ لیجیے کہ ان کی اپنی مسجد کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ. اور ہمارا فرق اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم. عیسائیوں کا معاملہ معروف ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، اپنے نبی کو مانتے ہیں، جن کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہ ہے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان تمام پہلے شریعت لانے والے پیغمبروں کے اوپر ایمان نہ لائے. یاد رکھیے، اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لاتا، کافر ہو جائے گا. بنیادی شک ہے یہ ایمان کی کہ تم نبیوں کے اوپر، ان کے اوپر آئی ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ گے تب مسلمان کہلاؤ گے. انحراف کر دیا، اس کے تربیت انہوں چینج کر دی، انہوں نے ٹیکسٹ تبدیل کر دیا، انجیل کا، تورات کا، زبور کا، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن کتاب مانا جائے گا، نبی اس کو مانا جائے گا. ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کریں گے اپنے لوگوں کے اندر بیٹھ کے، باہر نہیں. لیکن ان قائدیانیوں ملونوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے کہ ان کی ابتدا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شروع ہوتی ہے. ابتدائی وہ قرآن سے کرنا چاہتے ہیں. قرآن کی دعوت کو آگے پھیلا کے اس کے اندر انٹرپریٹیشن کر کے تبدیلیاں کر کے ٹیکسٹ میں تبدیلی نہیں کر سکتے. یاد رکھ لیجیے، کوشش کرتے ہیں وہ لوگ لیکن کر نہیں سکتے. وہ ترجمے کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے قرآن کے اندر جو آیا ہے اس کا مطلب جو تم سمجھو وہ نہیں ہے، بلکہ جو غلام محمد قائدیانی بیان کرتا ہے وہی اصل میں ترجمہ ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان کی شریعت کے اندر، پاکستان کی لا کے اندر ممنوع ہیں، بلکہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہیں. پاکستان کے اندر کوئی بندہ ان کو دعوت دے، ان کو کہے تم مسلمان ہو، تم اپنا معاملہ کرو. لیکن ہمارے ملک کے سب سے بڑے لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے اس فاسق و فاجر ظالم شخص نے یہ قانون پاس کیا، فیصلہ کر دیا کہ ان کو اجازت ہے. اجازت کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی ہے، ہمارے پاس قانون بنا ہوا ہے. اور جب دیکھا کہ لوگ اس چیز کو قطعی طور پہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ تم پاکستان کے اندر اللہ کے دشمنوں کو اجازت دو. میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کے اوپر، کبھی اس کو یہ احساس ہوا ہے کبھی اس سے مرنا ہے؟ احساس ہے اس کو
کہ اس نے اللہ کے رسول کے حضور کبھی پیش ہونا ہے, ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینے کا تمنا ہے, ارادہ ہے, اگر ہے تو یہ اس نے انتہائی حماقت کی. لیکن اگر اس کو احساس ہی نہیں ہے تو پھر ہم حق بجانب ہیں کہ جب تک وہ بندہ خود کلیئر نہ کر دے کہ میں واقعی مسلمان ہوں, غلام محمد قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں, قادیانیوں کے تمام منہج کو میں خلاف اسلام سمجھتا ہوں, ہم ضرور سوچیں گے کہ وہ بندہ کون, یہ بندہ کیا چاہتا ہے. پورے پاکستان کے تمام مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا, اور اس کے اندر وکلا بھی سب سے صف اول کے اندر ہیں کہ ہم نے ان کو کسی وقت میں اجازت نہیں دی. اور یہ معاملہ نیا نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں قلم تھا, شیطان اکبر اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا جو امریکہ ہے, یہودیوں کا اہلکار بنا ہوا تھا, اسے جو کہا لکھ دیا تاکہ ان کے آقا خوش ہو جائیں. اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ یورپ امریکہ کبھی گئے ہیں ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پہ ان کی دعوت کس طریقے سے چلتی ہے, کس طریقے سے اپنی دعوت کو پھیلاتے ہیں. اور یہ دنیا کے اندر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے, کسی شخص کو اپنا مذہب مطابق عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. حالانکہ یہ اجازت یہودیوں, عیسائیوں, سکھوں, ہندوؤں کو یقیناً بھرپور طریقے سے حاصل ہے, کوئی منع نہیں کرتا ان کو. لیکن تمہیں ہم منع اس لیے کرتے ہیں کہ تم اپنا نیا دین لے کر آؤ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اپنے آپ کو مسلمان نہ کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اپنا جو مرزا غلام قادیانی کا قادیانی دین لے کر آؤ جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہ ہو. سچ یہ ہے تم نے اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنے آپ کے نئی دین کی دعوت دیتے ہو, اور پھر کہتے ہو کہ ہمارا جو آیا ہوا ہے وہ تو اللہ کے رسول سے بھی بہتر تھا. ایسی بات کو کون قبول کر سکتا ہے؟ لیکن یہ خطرہ رکھیے, میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا, یہ بہت بڑی جسارت ہے. اور جب ہمارے منہ سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو بظاہر لگتی ہیں کہ یہ بڑی مغلظات ہیں, غلط باتیں ہیں, تو یاد رکھو ہم اپنے دل سے نہیں بولتے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کافرو تم جس کی بات کرتے ہو ہم اس کی بات نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ وہ پھر کہا ہے قرآن کے اندر مثلہم کمثل الکلب, ان کی مثال کتوں جیسی ہے. یہ کتے کو چھیڑا جائے تب بھی بھونکتا ہے, ہٹایا جائے تب بھی بھونکتا ہے تمہارے اوپر. پھر ایک اور جملہ بھی سن لو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر مسلمان کے دو گروہ کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا, لڑائی جھگڑی ہو گئی, قتل و غارت بھی شروع ہو گئی. ایک طرف حضرت معاویہ ہیں, ایک طرف حضرت علی ہیں, دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. رومیوں نے کیا کیا کہ اپنا ایلچی بھیجا حضرت معاویہ کی طرف اور کہنے لگا معاویہ آپ کا معاملہ حضرت علی کے ساتھ بگڑا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے تم حق پہ ہو. غصانے کی بات ہے, ہمیں پتہ ہے تم حق پہ ہو, تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تمہارے قریبی عزیز کا حضرت عثمان کا قتل کیا, اس کے اندر حضرت علی ملوث ہے, نعوذ باللہ من ذلک. ہمیں اس کا عقیدہ نہیں, لیکن اس نے بتلایا یہ بات, اگر تم چاہو ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں. اور یہ بات تاریخ کے اندر گواہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرمایا وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے معروف رہے. کہنے لگا, انہوں نے فرمایا اور رومی کتے, تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرا علی سے اختلاف ہے تو اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کے ہمارے درمیان رکھنا ڈالے گا, یاد رکھ میں علی کا نوکر بن کے اس کے قدموں کو چومتے ہوئے میں ہمیشہ اس کی دفاع کروں گا. میرے اخلاف اپنی جگہ, لیکن حضرت علی کا جو مقام ہے اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اور کبھی تو یہ نہ سمجھنا کہ معاویہ تجھ سے مدد لے کے اپنے بھائی کے خلاف وہ کرے گا. ہمارا سیاسی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ رہے گا, لیکن کبھی تو یہ سوچنا مت کہ تو ایسا کبھی سوچے گا. تو بھائیو ہم نے یہ لہجہ کس سے سیکھا ہے؟ قرآن سے سیکھا ہے. ہم یہ لہجہ کس سے سیکھا؟ امیر معاویہ سے سیکھا ہے. ہم سخت بات کرتے ہیں لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے اس سے نرم بات کرنا کفر ہے, یاد رکھیے. جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے اس سے نرمی کے بعد اس سے محبت کرنا جرم ہے. ہم اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں, ہمیں 1000 دفعہ پھانسی لگا دو ہم اس معاملے کو کبھی پیچھے نہیں گے. فائز عیسیٰ سنبھل جاؤ, یہ دنیا کے اندر ذلیل ہو کے تم مرو گے اگر تم نے توبہ نہ کی. ہم تمہیں بتلاتے ہیں, پہلے بھی بتلایا اب بھی بتلاتے ہیں, اور ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کوئی ایسا معاملہ آیا ہے, کوئی فتنہ پیدا ہوا ہے, ہم فصل صف اول کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نظر آئے ہیں. ہم کبھی اس میں پیچھے ہٹنے لگنے والے نہیں ہیں. اور رسول اکرم کی ناموس کے لیے جو تیار ہو جائے, اس پہ سختیاں آئیں, اس پہ مصیبتیں آئیں, اس کو جیلوں میں ڈالا جائے, اس کو قتل کیا جائے, اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. سمجھ لو ایک بندہ جو فاسق و فاجر تھا, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, ذوالفقار علی بھٹو کا نام نامی, وہ شخص جس نے ان کو غیر مسلم قرار دیا, اس سے کہا گیا کہ تو نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر پشیمانی کا اظہار کر دے. تو اس نے جو بات کہی تھی وہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کے منہ سے نہیں نکلتی. کہنے لگا میں فاسق و فاجر آدمی ہوں, گناہگار آدمی ہوں, بدکاری بھی کرتا رہا ہوں, میرے حالات بھی اچھے نہیں تھے, سب معاملہ سب کو معلوم ہے, لیکن میرے پل میں, میرے دامن میں ایک ہی یہ کام ہے کہ اللہ کے رسول کے ناموس کی میں نے بات کی ہے, میں اس سے کبھی ہٹ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں.
اندازہ کیجئے کس شخص کی بات ہے جس کا اسلام دین سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی محبت اتنی ڈالی ہے کہ اسے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اور آج دیکھ لو ہمارے اس کو جو اور اربوں روپے ان کی مراد ہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے جو ججز کی ہیں، اور یہ بندہ بیٹھا اور اپنے لیے فیصلے بڑے مزدار کرتا ہے، وہ اپنے لیے ہر فیصلہ بہترین کر دے گا، اس کو حیا بھی نہیں آتی لوگوں کو یہ باتیں ایسی کرتے ہیں، ان کو شرم کیوں نہیں آتی بے حیاؤں؟ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اگر میری بیوی میری بیٹی اگر کوئی باہر سے پاکستان سے باہر اربوں روپے اپنے بیگ میں ڈال کے لے جانا چاہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، تلاش نہیں کرتا، پوچھ نہیں سکتا تو کون ہے، جو مرضی لے کے جائے۔ اپنی جائیداد بنائی ہے، کہتے ہیں میری جائیداد میری ہے، میری بیوی کی میری ہے، میں بیوی کی جائیداد کا وہ نہیں ہوں، ذمہ وار نہیں ہوں، جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ یہ کس کا دھونس ہے؟ یہ کب تک رہے گا زندہ؟ یہ کب تک اس منصب پہ رہے گا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس بن کے کب تک یہ رہے گا؟ کچھ مہینے رہ گئے ختم ہو جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا یہ۔ اور یاد رکھو میری بات، اگر جو شخص اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ ایسا بندہ زندیق کہلاتا ہے جو اللہ کے رسول کی رسالت کے خلاف ان لوگوں کو اکسائے جو کہ اللہ کے رسول کی خلافت کے خائن ہیں۔ بھائیو، ہمارا مقصد کسی کے ساتھ وہ کرنا، مخاصمت کرنا نہیں، لیکن جہاں پہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے، ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے اور اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں، ان کی رسالت کے بارے میں کوئی حرف بنائے، وہ شک بنائے، وہ قطعی طور پہ اسلام کا بندہ نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ لیکن یاد رکھو، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب فتح مکہ ہوا نا، کہتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے ان کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اشرف بن کعب ایک بندہ تھا، بڑی اس سے وہ کی تھی، کعبے کی دیواروں سے لپٹا ہوا تھا فتح مکہ کے بعد کہ مجھے معاف کر دو، قتل کر دیا گیا۔ کعبے کی دیواروں سے لپٹا ہوا تھا، قتل کر دیا گیا۔ ایک اور بندہ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اللہ کے رسول کی توہین کرتا تھا، اس کو قتل نہیں کیا جا سکا، تو اللہ کے رسول ہمیشہ کہتے رہے کہ تمہیں کوئی احساس نہیں تھا بندہ میرا وہ توہین کی تھی، تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ اسلام ہے، ضابطہ سیدھا سیدھا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے رسول سے عزت سے بڑھ کے ہماری کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں، نہ ہماری ماں باپ ہے، نہ بیٹے ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی اور ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت سب سے آگے، سب سے اونچی، سب سے بہتر، سب سے برتر، اس سے کم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب وہ دوبارہ معاملہ چل گیا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ ریویو کا ہو رہے ہیں، لیکن فائز عیسیٰ صاحب جب تک آپ رجوع کر کے دوبارہ کلمہ نہیں پڑھو گے آپ کا معاملہ مشکوک رہے گا۔ یاد رکھو، کہو غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اور یہ بھی اگر بتا دو بڑی آپ کی ہمارے پہ احسان ہوگا کہ یہ فیصلہ کس کے حکم پہ کیا ہے تم نے، اکیلے میں۔ دیکھو ایک آدمی ہے، اس کا اختصاص یہ نہیں ہے، اس کی اسپیشلائزیشن اس چیز کے نہیں ہے کہ وہ دین کے اوپر بات کرے، وہ قانون کا معاملہ ہے، اور قانون کے اندر بھی کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جج کا معاملہ کیا ہے کہ وہ فریقین کے دونوں کے دعوے سنتا ہے، دلائل سنتا ہے، اس کے بعد خاموش رہ کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں طریقہ۔ خود فریق نہیں بنتا جج، ذرا اس کو دیکھ لو جو بھی مقدمے چلتے ہیں، یہ جج فریق ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ جج نہیں ہوتا، فریق لگتا ہے نہیں۔ یہ بتایا جائے کہ اس کو اس نے یہ پٹی کس نے پڑھائی کہ تم اللہ کے رسول کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو تم سہولت میں دینے کی کوشش کرو کہ ان کو اجازت ہے، جیسے عیسائیوں یہودیوں کو اجازت ہے، انہیں بھی اجازت ہے جو جی چاہیں بیان کریں۔ اگر یہ بتا دو ہم بڑے احسان مند رہیں گے، ہمیں پتہ چلے گا ہمارے ملک کے اندر کون لوگ ایسے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ڈاکہ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے بہت سے لوگ ہمارے بیوروکریسی کے اندر موجود ہیں، بے تحاشا لوگ ہماری اداروں کے اندر موجود ہیں، بے تحاشا لوگ ہماری فوج کے اندر موجود ہیں جو کہ باضابطہ طور پہ قائدیانی ہیں۔ اور جس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو نے یہ قرار دیا تھا، ان کو غیر ملکی قرار دیا تھا، اس وقت چیف آف سٹاف وہ قائدیانی تھا، آرمی کا وہ جو ہماری جو ایئر فورس کا چیف ہے وہ بھی قائدیانی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کروانا تھا، رسول کی رسالت کو بچانا مقصود تھا، وہ کچھ نہیں کر سکے، فتوے جاری کیے، یہ علیحدہ بات ہے۔ ابھی آپ دیکھو، میں 3 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا ان کا جو خلیفہ اس وقت ملعون انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہے، وہ بولتا ہے تاریخ لے لو 74 کے بعد جن لوگوں نے ہمارے خلاف کیا تھا وہ تمام ہلاک ہوئے، وہ ہمارے ان کو عزت کی موت نہیں ملی، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے وہ بھٹو ہو، چاہے کوئی اور لوگوں کو بتائے دیکھو ان کو کیا ہوا۔ یہ ہمارے مرزا کی کرامت ہے، لعنت اللہ علیہ، تمہارے اوپر بھی لعنت، تمہارے مرزے کے اوپر 1000 مرتبہ لعنت ہو جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول کی نبوت کے ہم مستحق تھے اور کہتے ہو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعاون کیا۔ ایسی بات ہے تو ذلیل کیوں ہوتے ہو؟ پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو کے پھرتے ہو۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں ملک کے اندر ایسا انقلاب آئے، یہ لوگ مرتد ہیں۔ یاد رکھو، یہ ٹرمینالوجی سمجھ لو،
جو بندہ اللہ کے رسول کے دین کو چھوڑ کر ایک مرتبہ غیر مسلم ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے. مرتد کی سزا پتہ ہے کیا ہے؟ گردن اتار دی جائے اس کی. اس کو کوئی معافی کا اندیشہ نہیں ہے, کوئی معافی کا نہیں, اس کی گردن ہر صورت میں اتاری جائے گی. اور یہی معاملہ ہوا بھی تھا جن دنوں کے اندر جب قیدیانیوں نے خوشاب کے اندر جو معاملہ ٹرین چلی تھی, مسلمانوں کو لے کے قتل کیا تھا, پھر جب بازار گرم ہوا جہاں قیدیوں نے اس کو قتل کیا گیا. حکومت اگر میں کام نہیں کرتی پھر لوگ مجبور ہیں اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے, ہر بندہ تیار ہوگا بے شک مجھے قتل کر دو, میں ان کو نہیں چھوڑنا, میں نے جب تک یہ رجوع نہ کر لیں. اپنے جہاں مرضی جاؤ, جہنم میں جاؤ, جو بننا کرنا کرو, لیکن اللہ کے رسول کا نام لے نہیں سکتے, قرآن کا نام لے نہیں سکتے, نماز اور اذان کا اور مسجد کا نام لے نہیں سکتے. یہ قانون ہے. تم چیختے پھرو بے شک, امریکہ کے اندر دعائیں ڈالتے ہو, کلنٹن سے جا کے ملو, جو بائیڈن سے ملو, اس سے پہلے تم ٹرمپ سے ملتے رہے گئے, ہمارے سب بڑا ظلم ہوگا. ان کے رسائل دیکھیے, وسائل ایسے ہیں کہ بڑے بڑے سے شخصیت جا کے مل لیتے ہیں, اپنے گروپ بنا کے لے جاتے ہیں. دیکھو جی ہم تو بڑے مظلوم کے مسکین سے لوگ ہیں, یہ دیکھو پاکستانی ہمیں اپنے ملک میں رہنا نہیں دیتے, یہ پاکستانی ہمیں جو ہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں کہ تم خبردار بات بھی نہیں کرنا. یہ تمام باتیں کر کے اپنی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں, اور انہی کا پروردہ ہے, یہ انہی کا بویا ہوا پودا ہے جس وقت تناور درخت بنا ہوا ہے, وہ ان کی حمایت کرتے ہیں. ہماری ساورنٹی ہے کہاں پہ؟ کون کہتا ہے کہ ہم آزادی ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس جو آرڈر وہاں سے آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہماری ساتھ ہم سمجھتے ہیں, مان لو ان کی بات. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی پیشی کے اوپر ہم خود بھی جائیں گے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اندر, وہ یہ بات شد و مت سے کہیں گے. اس نے کہا ہے ابھی فائزی صاحب, عقل اس کو تھوڑی بہت آئی ہے کہ مجھے علماء کی طرف سے مشورہ چاہیے. پہلے کام مرا ہوا تھا تو پہلے کیوں نہیں پوچھا کہ مجھے مشورہ چاہیے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اب جب پتہ چلا کہ امت مسلمہ تمہاری بات ماننے کو قطعی طور پر تیار نہیں ہے, اب تم کہتے ہو کہ مجھے مشورہ چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جو پہلا فیصلہ ہوا اس فیصلے کے اندر میری کیا غلطیاں ہیں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ تمہارا دل سلجھا دے, تمہارے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت جاگ جائے, اللہ کے رسول کے دشمنوں سے نفرت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے. اس سے بڑی اور بات کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ وکیل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا